بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی شروعات۔ ہر کسی کو جاننا ہے کہ انسانیت کب سے شروع ہوئی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسان ایک شاہکار ہے، انسان ایک عجوبہ ہے، انسان ایک بہترین عمدہ کریشن ہے، مخلوق ہے، جسے دیکھ کر حیوان تو حیوان، چرند و پرند تو چرند و پرند ہے، خود انسان بھی حیران و ششدر ہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے، یہ عجیب عمدہ اعلیٰ خدا کی کاریگری ہے، کریٹر کی کاریگری ہے۔ اب سوال یہ کہ اس کا وجود کہاں سے ہوا، اس کی شروعات کہاں سے ہوا۔ اس میں دو طرح کے نظریے، ایک نظریہ ایوولوشن کا، علم ارتقاء کا، اور دوسرا نظریہ مذہب کا۔ ایوولوشن کا کہنا یہ ہے، علم ارتقاء کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا وجود جو ہوا ہے، اب کا جو موجودہ انسان ہے بہترین عمدہ شکل کے اندر، وہ ازل سے، ابتدا سے اس طرح کا بہترین بنا ہوا نہیں آیا، بلکہ نباتات اور جمادات سے گزر کر ہزاروں سال کا عرصہ بیت چکا، لاکھوں سال گزر چکے، صدیاں گزر گئی۔ اس کے بعد مختلف حیوانات، جمادات، نباتات کے اندر چینج ہوتا رہا۔ جمادات کہتے ہیں جمی ہوئی چیزیں، جیسے زمین جمی ہوئی، پہاڑ جمع ہوا، ان کے اندر چینج ہوتا رہا۔ نباتات، اگنے والی چیزیں، کبھی کسی درخت کا حصہ بن گیا، کبھی زمین سے نکلنے والے پانی کا حصہ بن گیا، کبھی سونا، چاندی، پیتل، پیٹرول، ڈیزل، یہ نباتات، اگنے والی چیزیں، درخت، گھاس پھوس، ان چیزوں کے اندر اس کا شیپ چینج ہوتا رہا۔ ہزاروں صدیاں بیت چکی، اس کے بعد پھر جانوروں، حیوانوں کے اندر بدل گیا، پھر کئی سال گزر گئے، اس کے بعد بندر کی شکل میں آیا، بندر سے چینج ہوتے ہوتے موجودہ شکل میں بنا ہے۔ یہ نظریہ علم ارتقاء کا ہے، ایوولوشن کا ہے۔ مذہب کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ مذہب ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے کہ موجودہ جو انسان ہے، یہی انسان کو رب ذوالجلال نے، کریٹر نے، خالق کائنات نے، تمام عالم کو، زمین و آسمان کو بنانے والے نے پہلے دن بنایا۔ ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے؟ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایک اور جگہ فرمایا، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔
حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے۔ ان چاروں آیتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ انسان کا وجود جو آج کے اس دور کے اندر ہے، اس زمانے میں ہے، وہ یہی انسان اول دن کے اندر اسی شکل کے اندر، اسی بہترین کوالٹی کے اندر کریٹر نے پیدا کیا تھا۔ یہ تضاد علم ارتقاء اور مذہب کے درمیان میں ہے، لیکن اتنا اختلاف ہونے کے باوجود علم ارتقاء اور مذہب دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر انسان پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ہزاروں مخلوقات کے اندر سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عمدہ کریشن ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے، جو کہ تمام مخلوقات پر حکومت کرنے کے لیے بالکل موزوں، مناسب اور لائق ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ جو مخلوق، جو انسان جو اپنے کریٹر کی سب سے عمدہ کریشن ہے، بہترین مخلوق ہے، جو کہ تمام جمادات، حیوانات، نباتات، مخلوقات سے اعلیٰ افضل ہے، تو کیا اس کو بغیر مقصد کے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ دوسری جگہ فرمایا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ ایک اور جگہ فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، اطاعت کا راستہ، نافرمانی کا راستہ۔ چاہے تو اطاعت کر کے، فرمانبرداری کر کے کامیابی حاصل کرے، ورنہ نافرمانی کر کے ناکامیابی اختیار کرے۔ چنانچہ اس روئے زمین کی بہترین، سب سے عمدہ کریشن، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، مٹی سے آدم کو پیدا کیا۔ ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے خالق کائنات نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں زمین میں اپنا خلیفہ، نائب بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ میں انسان بنانے والا ہوں، میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو بشر کہلائے گی، جو زمین میں جا کر میری خلافت کرے گی۔ چنانچہ خمیر گوندا گیا اس مٹی سے جو مٹی تبدیلیاں قبول کرنے والی ہے۔ جب وہ مٹی بجنے لگی ٹھیکری کی طرح سے، تو فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر روح پھونکا، تو اچانک اس مٹی نے تبدیلیوں کو قبول کرتے ہوئے گوشت، پوست، ہڈیاں اور پٹھوں کا ایک زندہ انسان بن گئی۔ تب جا کر میں نے حکم دیا فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہ تھی انسانیت کی تخلیق کی ابتدا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا جانا، زمین کی مٹی سے بننے والا انسان اب جنت کی پاک فضا میں داخل ہونے والا تھا، وہ جگہ جہاں نہ غم تھا نہ موت، صرف اللہ کی نعمتیں اور ایک عظیم راز، اور وہ پہلا عظیم امتحان جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔